یعنی دلی کے اندر 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، 5 سال سے دلی کے اندر رکشہ چلاتے ہیں۔ یہ کہا 5 سال سے؟ بولا ہاں۔ بولا پھر؟ بولا کہ دیکھیے ہم لوگ 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات میں بھی رکشہ چلاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ جب جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ آ جاتی ہے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں، چادر بچھا کر کچھ دیر سو لیتے ہیں، جب تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے پھر رکشہ لے کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے ہوں گے، یہاں پہ جب آپ آرام کرنے کی نیت سے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کیا آرام ملے گا؟ ارے بھئی یہاں پر آپ کو تو نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ سر کے اوپر چھت نہیں، کھلا آسمان ہے، چاروں طرف گندگی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اوپر سے گندگی ہے، بدبو ہے، یہاں تو سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی روم کو کرائے پہ لے کر، رینٹ پہ لے کر اگر آپ لوگ وہاں پہ رہیں گے تو سکون کی نیند بھی آئے گی، تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور دن بھر آپ آرام سے رکشہ چلا سکتے ہیں۔ تو کسی روم پہ کیوں نہیں رہ لیتے؟ معلوم ہے کیا جواب دیا تھا؟ نوجوانوں اس جواب کو یاد رکھنا، مولوی تنویر نے 7 سال سے اس جواب کو اپنے سینے کے اندر دبا کے رکھا، 7 سال سے میں اس کو یاد رکھا، اور آپ بھی اس جواب کو سن کر مرتے دم تک اس جواب کو یاد رکھنا، تاکہ آپ کبھی ماں باپ کے ساتھ، یعنی خاص کر کے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے پہلے 1 بار نہیں 1000 بار سوچنا۔ ان کا جواب تھا کہ صاحب ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے اگر کسی روم کو رینٹ پہ لے کر، یعنی کرائے پہ بھاڑا لے کر اگر ہم لوگ رات گزاریں گے تو کم سے کم مہینے میں ہم لوگوں کو 2 سے 3 ہزار روپیہ پے کرنا پڑے گا۔ 2 سے 3 ہزار روپیہ روم کا جو وانر ہے، جو مالک ہے، جو روم مالک ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اگر چادر بچھا کر کسی طرح رات گزار لیں گے تو ہمارا مہینے میں 2 سے 3 ہزار روپیہ سیو ہو جائے گا، 2 سے 3 ہزار روپیہ بچ جائے گا، اور اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچے کی پرورش بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش ہم بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اسی بچا ہوا پیسہ سے ہم اپنے بچوں کا بھوشیہ سنوار سکتے ہیں، ان کا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں، ان کا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں، تابناک بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ یہ پریشانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک باپ اپنے بچے کی خاطر دن بھر رکشہ چلاتا ہو اور رات جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ سو کر گزارتا ہو، اس لیے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو، اس لیے کہ اس کا بچہ خوش رہے، لیکن آج وہ بیٹا، آج ان اولاد، آج وہ پتر کتنا بڑا نالائق ہے میرے بھائی، کہ آج اسی باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے جو باپ اس کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ہاں، اب غور کرنے کی بات ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہا ہے؟ ان کان آباؤکم، او لوگوں، یعنی اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اس باپ سے محبت کرتے ہو تو محبت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یاد رکھو تمہارے دل میں اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو، باپ سے بھی زیادہ، اس باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہو ہمارے دل میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ ادھارن دو آپ کو، چلیے صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھیے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ گارے یار، ابوبکر صدیق کون تھے معلوم ہے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے حضرت ابوبکر صدیق، جس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ایک مرتبہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے، بیٹا باپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا مشرکین کی طرف سے یعنی مکہ کی کافروں کی طرف سے بیٹا جنگ لڑ رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن جو ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے میرے بھائی، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
چلیے اس واقعہ کو سنانے سے پہلے یہ آپ کو سنا دیتا ہوں، تب آپ کو پتا چلے گا۔ قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، محبت کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو۔ او لوگوں، عبداللہ بن ابی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے، اور بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہے۔ باپ منافق ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر باپ یعنی عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا، جب عزت والا مدینہ کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی جب میں مدینہ کے اندر جاؤں گا تو میں نبی کو میں مدینہ سے نکال دوں گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ عبداللہ بن ابی نے نبی کو گالی دی، باپ نے نبی کو گالی دی، لیکن بیٹا کو معلوم چل گیا، عبداللہ کو معلوم چل گیا۔ عبداللہ مدینے کی سرحد پر ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جب مسجد کے اندر داخل ہونے، ان لوگوں کو منع کیجیے نا، کھیل رہے سامنے یار۔ بچے لوگ آپ لوگ شور شرابہ نہ کریں، اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ عبداللہ بن ابی جب مدینے کے اندر داخل ہونے کے لیے آتا ہے، بیٹا عبداللہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور اپنا باپ سے کہہ رہا ہے، اے ابو جان آپ ٹھہر جائیے، اے ابو جان، یعنی بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھہر جائیے، آپ مدینے کے اندر ایک قدم بھی مت رکھیے، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے، آپ مدینے کے اندر قدم مت رکھیے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھ لیا، اللہ کی قسم اگر آپ نے مدینے کی سرحد کے اندر قدم رکھ لیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرا باپ ہے، بلکہ میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اور ذرا دیکھو کہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مدینے کے اندر قدم رکھا تو میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ نبی کو معلوم چلا، نبی نے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ سے نبی نے کہا، اے عبداللہ تمہارا باپ نے مجھے گالی دی ہے، تمہارا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، لیکن جاؤ میں نے تمہارے باپ کو چھما کر دیا، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، جاؤ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس کے باوجود بھی عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی میرا باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا کبھی حکم آئے تو وہ آرڈر آپ مجھے دے دینا، وہ حکم آپ مجھے دے دینا، میں ہی اپنے باپ کو میں قتل کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا یہ تو دیکھو کہ ایک انسان کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہے، اور کہ وہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ نے نبی کا اپمان کیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی میرے بھائیوں میں پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہاں میرے بھائیوں میں تو بیچ بیچ میں ان لوگوں کو جواب دیتا رہتا ہوں، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مولوی تنویر عالم جواب دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے۔ نپور شرما نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو سب سے پہلے میں نے آیا نپور شرما کو جواب دیا، اور اس جواب دینے کے بدلے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے کتنی گالیوں سے نوازا گیا، اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی، مجھے وارننگ دی گئی، لیکن میں نے نہیں رکا۔ تب بھی میں نے کہا
آج بھی میں کہہ کر جا رہا ہوں، وہ دنیا والوں سنو، مجھے گالی دو میں برداشت کر لوں گا، ایک مسلمان کو گالی دو برداشت کر لے گا، ایک مومن کو گالی دو برداشت کر لے گا، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے تم اڑا دو ہم برداشت کر لیں گے، وہ لوگوں ہمارے گھروں کو آگ سے جلا دو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا سامنے ہمارے باپ کو بھی گالی دو ہو سکتا ہے کہ ہم برداشت کر لیں، لیکن یاد رکھو ہم لوگ نبی سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے نبی کو گالی دو گے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ہاں جب محبت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر لے، لیکن اگر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آئے تو وہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ عبداللہ کو دیکھیے جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے صرف نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آگے آئیے، ان کا آباؤکم و ابناؤکم، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، بیٹا سے محبت، آپ لوگ بیٹا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ بیٹا سے محبت کرتے ہیں؟ اچھا کرتے ہیں، بالکل اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت بیٹوں کے پرتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ اپنا بیٹا سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کس سے محبت کرتے ہیں ذرا بولیں گے؟ এরকম ভাবে যদি কথা বলেন আমি কিভাবে তাকরীর করব বলেন? تو کیا بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ بیٹا سے محبت، اللہ اکبر، آج کا مسلمان نا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ثابت کروں؟ چلیے ثابت کر ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت داڑھی بھی ہے، آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ مولانا تنویر صاحب ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اپنی اولاد کے پرتی محبت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، ابھی آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی رات 1 بجنے کو ہے، بس میں بات ختم کروں گا، آپ لوگ گھر میں چلے جائیں گے آرام کے ساتھ، رضائی لے کر یعنی لحاف اوڑھ کر آپ جا کر بستر پر سو جائیں گے۔ جب رات کو یعنی صبح جب گھڑی میں 4:30 یا 4:45 بجے گا، تب مسجد کے میناروں سے مؤذن صاحب کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئیں گی، مؤذن صاحب اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی آنکھ کھل جائیں گی، آپ بیدار ہو جائیں گے، گھڑی دیکھیں گے، آپ کو معلوم چلے گا کہ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ مؤذن صاحب اسی طرح آذان دیتے ہوئے کہے گا، حی علی الصلاۃ، جو لوگوں اٹھ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آؤ۔ پھر بھی آپ سوئے رہ گئے اس لیے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی، حی علی الفلاح، وہ لوگوں کامیابی کے لیے آ جاؤ، اب تو کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ پھر بھی آپ سوئے ہوئے ہیں اس لیے کہ رات کے 1 بجے جلسہ سے آ کر آپ سوئے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی آنکھ صحیح سے کھل نہیں رہی ہے۔ پھر مؤذن صاحب نے آواز لگائی، الصلاۃ خیر من النوم، وہ سونے والو اب تو اٹھ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جاؤ اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ باپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائیں، کپڑا پہنے، ابھی گھر سے نکل ہی رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، یعنی مسجد میں جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی آپ مین گیٹ پر پہنچے ہی نہیں، مین دروازے پر آپ پہنچے ہی نہیں، کیا آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرا 10 سال کا بیٹا، میرا 15 سال کا بیٹا، میرا 20 سال کا بیٹا جس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، ابھی بھی وہ اپنا روم میں سویا ہوا ہے، ابھی بھی وہ اپنا کمرہ میں سویا ہوا
हुआ है, आपको ये एहसास हुआ कि मैं एक बाप होने के नाते मैं जिम्मेदार हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना बेटा को उठाकर मैं उनको भी साथ में लेकर नमाज पढ़ने चलूं, उनको भी जगाऊं और नमाज पढ़ने के लिए उनसे कहूं। इसलिए कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, इसके तहत कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप आए, बेटा सोया हुआ है, दरवाजा लॉक है, आपने बाहर से दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आपने फिर से बुलाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर आपके दिल में यह ख्याल आ गया, मेरा बेटा तो अभी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो यानी आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा देर रात तक पड़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी, और हाँ कल सुबह मेरा बेटा को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कोचिंग सेंटर में भी जाना है। कोई बात नहीं, उन्हें सोए रहने दो ताकि नींद पूरी हो जाए, मैं ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। ओ लोगों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, आपका बेटा अपना कमरा में सोया रह गया, आप उनको नहीं जगाया। इसलिए नहीं जगाया क्योंकि कल उनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस आप नमाज पढ़कर चले आए। ओ लोगों, ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर आपके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा स्कूल जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा कॉलेज जाएगा, आप ये ना देखते कि आपका बेटा यूनिवर्सिटी जाएगा, बल्कि आप ये देखते मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी, अब उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, अब उसको नमाज की अदायगी करनी पड़ेगी। ये मोहब्बत है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है आज हमारे दिलों में। जरा जायजा लीजिए, ये मोहब्बत आज हमारे दिलों में है। अल्लाह माफ करे, ये मोहब्बत तो आज हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरह आगे बढ़िए मेरे भाइयों, चलिए आयत को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। 8 चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 8 चीजों का जिक्र आपके सामने करूं, लेकिन एक चीज और मैं इजाफा कर यहाँ पर बोल देता हूं। बीवी से मोहब्बत, गौर से सुनिए, बीवी, क्योंकि बीवी सबके घर में है। बीवी है कि नहीं है? इधर के लोग शादी करते हैं ना? अच्छा, शादी करते हैं, माशाल्लाह, शादी करनी भी चाहिए। शादी क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए, यूट्यूब पे कभी जाएंगे, मेरा एक मौजू है हुकूक ज़ौजैन के ऊपर, आप जाकर कभी सुन लीजिएगा उसको। अच्छा, बीबी से भी ज्यादा इस दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो किसके लिए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन आज हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा बीबी से मोहब्बत कर। बीबी की नाराजगी से आज हम डरते हैं, अल्लाह माफ करे। मैं आपको समझाऊं, अब आपसे आपकी बीबी कह रही है जी चलिए ना कटिहार से घूम के आते हैं, बहुत दिनों से घर से नहीं निकले हूँ, कटिहार लेकर चलिए। अगर बीबी की ये फरमाइश हो कि मुझे साथ में घूमने के लिए लेकर चलिए तो आप ले जा सकते हैं, जायज है। बात समझ में आई? जायज है। अपनी बीबी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बीबी की नहीं। आज हमारा नौजवान तो अपनी बीबी को छोड़कर दूसरों की बीबी पर ज्यादा नजर रहती है। आज हमारा नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था? अब शौहर ने कहा कि चलो ठीक है निकलो, मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर चलता हूँ। अब बीबी निकल रही है, तैयार हो रही है। कैसे? होंठ है ना, होंठ, इसमें 5 किलो लिपस्टिक पोत रही है। एक होता है लगाना, लेकिन एक होता है पोतना। हमारी बीवियां लिपस्टिक लगाती नहीं, लिपस्टिक पोतती है। जैसे लेपते हैं ना, लपा समझते हैं आप लोग, बंगला में जिसको बोलते हैं बाड़ी लपा, घौर लपा, तो उसी तरह लिपस्टिक को भी पोत देते हैं, लेप देते हैं अपने होठ के ऊपर। और क्या इस तरह निकलती है, बिल्कुल छम्मक छल्लो हेमा मालिनी बन के निकलती है। मेरा एक बयान है, मैंने कभी कहा था, वो बयान है यूट्यूब पर, कि हमारी बीवियों का हाल है कि हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बन के। हमारी बीवियों का ये हाल है। तो अगर छम्मक छल्लो बन के बीवी घर से निकल रही है, अब शौहर कह रहा है कि नहीं तुम इस तरह नहीं जा सकते हो। इसलिए नहीं जा सकते हो कि पहली चीज तो यह है
کہ تم گھر میں رہو گی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر کسی کام کے لیے یا گھومنے کے لیے میرے ساتھ اگر باہر جاؤ گی تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ تمہیں پردہ کر کے جانا پڑے گا، تم پردہ کرو تبھی میں تم کو لے کر جاؤں گا۔ اب بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ اگر مجھے اسی طرح لے کر چلنا ہے تو چلو ورنہ میں میکے چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اب بیچارہ سوچتا ہے بیوی تو ناراض ہو گئی، اگر ایسے نہیں لے کر گیا تو بیوی میکے چلی جائے گی۔ اب شوہر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اسی طرح تم میرے ساتھ چلو۔ اے نوجوانوں سنو، بیوی اگر ناراض ہوتی ہے نا تو بیوی کو ناراض رہنے دو، ہونے دو۔ اگر بیوی آپ کو چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے تو چھوڑنے دو، اس کی مرضی، وہ جو کرے کرے، لیکن میرے بھائی یہ ضروری ہے، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جائیں، گھومنے لے کر جائیں یا کسی کام سے لے کر جائیں تو بالکل پردے کے ساتھ لے کر جائیں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے، ہونے دو، کہیں بیوی کو راضی کرانے کے چکر میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھو، ان کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس دل میں بیوی کے لیے بھی اگر کسی کے لیے محبت پیدا کرو تو کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت پیدا کرو۔ اس آیت کے اندر نا بہت کچھ تھا۔ اگر اس آیت کو میں تو جب آ رہا تھا گاڑی میں، میں مطالعہ کر رہا تھا بیٹھ کر، تو میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ تو بیان رکھوں گا، اور میں اس موضوع کو بالکل ہی خلاصہ کے ساتھ اور پوری وضاحت کے ساتھ آج میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پر معاف کیجئے گا، میں اس بہت جلدی بازی میں ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ اس حال میں وہ پرستھتی نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی جائے۔ پھر بھی الحمدللہ میں نے 1 گھنٹہ مکمل کر دیا۔ اچھا اور آگے بڑھیے، اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے 2-4 حدیث میں نوجوانوں کے لیے اور موجودہ دور کے حساب سے میں 2-4 حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی، اب مین پوائنٹ ہے، اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور وہ نوجوان اللہ کے نبی کے دور میں، اس دور میں جو نوجوان تھے، وہ نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج ان کے دل میں بالکل بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت نہیں ہے۔ آج ہمارا سماج میں رہنے والے یہ گٹکا خور نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے یہ بیڑی خور نوجوان، ہمارے سماج میں رہنے والے یہ شراب پینے والے نوجوان، ان نوجوانوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر پیار اور کس قدر محبت کرتے تھے۔ آئیے چند ادھارن میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر او نوجوانوں ذرا دیکھو، او لوگوں ذرا دیکھو، اس واقعہ کو سنو اور اپنا ایمان کو تازہ کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے دائیں جانب دیکھا کہ ایک نوعمر نوجوان یعنی 13-14 سال کا نوجوان میری بغل میں کھڑا ہے، دائیں جانب کھڑا ہے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک نوعمر نوجوان 13-14 سال کا نوجوان بچہ میرے نوعمر نوجوان میرے بغل میں کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں وہ دونوں نوجوان 13-14 سال کا ہوگا محض، مجھ سے سوال کر رہے ہیں کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ اب ابو جہل کون تھا؟ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ابو جہل کے بارے میں سب جانتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں نوعمر نوجوان سے، ان دونوں بچہ سے میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل کے ساتھ؟ وہ دونوں جواب دیتا ہے چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو تکلیف دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی کو پریشان کرتا ہے، نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں
کہ جب ان دونوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی, میں نے سامنے دیکھا کہ ابو جہل بالکل میرے سامنے کھڑا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ صرف میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ ابو جہل ہے, میں نے نام بھی نہ لیا, میں نے ان دونوں کو بتایا بھی نہیں کہ یہ رہا ابو جہل. وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے اشارہ کیا, بس میں نے انگلی ادھر کی, وہ دونوں نوعمر نوجوان 13-14 سال کا محض 2 بچے ابو جہل کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں تمام کر دیا. ابو جہل کتنا پاورفل انسان تھا, لیکن وہ نبی کو بڑا ستاتا تھا, نبی کو گالی دیتا تھا, نبی پر ظلم کرتا تھا. تو ان دونوں نوعمر نوجوان محض 13-14 سال کا وہ دونوں بچہ, ان دونوں کو برداشت نہ ہوا میرے بھائی. ان دونوں نے ابو جہل کا قصہ 1 منٹ میں جنگ کے میدان میں جا کر ختم کر دیا, ان کا قصہ تمام کر دیا. ذرا دیکھیے کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کتنا پیار اور کتنی محبت تھی. اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے, یہ نوجوان کیا جانے آج جن کے ہاتھ میں بس باپ کی کمائی سے ایک موبائل خرید لیا اور اس موبائل کے ذریعے سے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہوئے, لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پیار اور محبت کے راستے پر چل کر آج وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے, آج وہ اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے. اس دور کے نوجوان اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے, اس دور کے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے. اور آج ہمارے نوجوان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آج سب سے آگے یہی لوگ رہتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیش آج ہمارے نوجوان رہتے ہیں. میرے بھائی, یہ کون سا مہینہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ مہینہ چل رہا ہے دسمبر کا مہینہ, شاید آپ لوگوں کو پتا نہ ہوگا. یہ اس کے بارے میں, یہ دسمبر کا مہینہ ہے. آج دسمبر مہینے کی کتنی تاریخ ہے؟ آج دسمبر مہینے کی 27 تاریخ ہے, یعنی 2 دن پہلے کی بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا. ہمارے سماج میں رہنے والے, مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے, اپنا نام عبداللہ, عبد الرحمان اور عبد الستار رکھنے والے 25 دسمبر کو یعنی کرسمس ڈے یعنی کرسمس کی پارٹی میں شریک ہوئے. کرسمس کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوئے. اور اللہ ان لوگوں کو معاف کرے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کیا اور ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس ڈے کی مبارکبادی پیش کی, اپنے دوستوں کو پیش کی, اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے, اپنے فیس بک کے ذریعے سے, اپنے انسٹا آئی ڈی کے ذریعے سے ان لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور ایک دوسرے کو بدھائی دی کہ ہیپی کرسمس ڈے. لیکن میں ان نالائق نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ان غداروں سے کہنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جس نے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سیلیبریٹ کیا کہ ارے نالائق, کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارے نالائق, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ کرسمس ڈے کی بدھائی دینا یہ ہمارے لیے ایمان کا جنازہ نکال دینا ہے؟ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ آج وہ لوگ کرسمس ڈے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک تو تمہیں معلوم نہیں اور دوسری طرف تم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہو, اور ہر سال اس دن کو 25 دسمبر کو تم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہو, اس دن کو تم مناتے ہو. یاد رکھو, 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو کرسمس ڈے کی بدھائی دینا, مبارکبادی دینا, گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا اور یہ کہنا کہ مبارک ہو اللہ نے آج بیٹا جنا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے, حالانکہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کی بیٹی ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے. ہماری یہ بیسک چیز ہے ایمان کی, ہماری یہ توحید ہے. لیکن آج افسوس کہ یہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی کہ اللہ ایک ہے, ہم 25 دسمبر کو اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں اور ان لوگوں کی پارٹی میں شمار ہوتے ہیں جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ مبارک ہو آج کے دن ایشور نے یعنی اللہ نے اپنا بیٹا جنا, حضرت عیسیٰ کو جنا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو معلوم ہے
یہ کہنا اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. اگر کبھی موبائل چلانے سے فرصت ہو او نوجوانوں کتوں کی طرح اگر لڑکیوں کے پیچھے گھومنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, موبائل میں پب جی گیم کھیلنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, اڈا بازی کرنے سے اگر تمہیں کبھی فرصت ہو, تو قرآن کی اس آیت کو کبھی اٹھا کر پڑھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ کہنا 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنا, ایک دوسرے کو بدھائی دینا, یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یہ اللہ کے لیے بے مناسب بات ہے, یہ اللہ کے لیے بہت بڑی گالی ہے, یہ اتنی بڑی گالی ہے کہ ان قریب آسمان پھٹ پڑے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, ان قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین ڈھس جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے آج کے دن بیٹا پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے آج میں اس گونی ٹولہ کی سرزمین پر بیٹھ کر مولانا تنویر عالم آپ کو اور خاص کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا تو اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو منایا اللہ سے معافی مانگو, اگر تم نے اس دن کو ایک دوسرے کو بدھائی دی تو اللہ سے معافی مانگو, ہو سکے کہ اللہ تمہیں معاف کر دو. اور آج یہ وعدہ کرو, آج یہ عہد کرو کہ آج کے بعد جب تک تم دنیا کے اندر زندہ رہو گے ایک دوسرے کو کبھی تم اس کی بدھائی نہیں دو گے, ایک دوسرے کی پارٹی میں یعنی خاص کر کے اس کی پارٹی میں تم شامل نہیں ہوگے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. آؤ, بات چل رہی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اوپر. میرے بھائیوں اس بات کو بھی ذرا سن لیجئے کہ آج تو محبت رسول کا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. اگر کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر اگر پوچھا جائے بتاؤ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو, وہ جواب دے گا ہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائیوں صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. حقیقت میں جس کسوٹی پر صحابہ کرام نے اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی, اسی کسوٹی پر اتر کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی. محبت کا معنی یہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دیا, جس طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا, اسی طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ او لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا. او نوجوانوں اگر صحیح میں تم اگر کامیابی پانا چاہتے ہو, او نوجوانوں اگر صحیح میں تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے طریقے پر زندگی گزارو اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو. نبی کی طرح, نبی جس طرح اٹھے اس طرح اٹھو, نبی جس طرح چلے اس طرح چلو, نبی کا اخلاق جیسا تھا اپنا اخلاق ویسا پیدا کرو. نبی نے تمہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا تم نماز اسی طرح پڑھو. اللہ کے نبی نے جس طرح تمہیں کپڑا پہننے کا حکم دیا تم اسی طرح کپڑا پہنو. اللہ کے نبی نے جس طرح اپنی زندگی گزاری تم اسی کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارو, کیونکہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں, ایک لمبی حدیث ہے, بس اس مختصر انداز میں آپ کے سامنے بتا دوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے. سنو, آج ہمارا نوجوان یہ آئی پی ایل میں یہ جو کرکٹر لوگ ہیں جو آج ہمارے بچوں کو سٹے بازی کی طرف ابھارتا ہے, یہ آئی پی ایل, یہ سٹا بازی, یہ جوا کھیلنے والے, یہ شراب پینے والے, گٹکا کا پرچار کرنے والے, بیڑی کا پرچار کرنے والے, شراب کا پرچار کرنے والے, یہ نالائق قسم کے لوگ, آج ہم لوگوں نے ان کو, آج سلمان خان, شاہ رخ خان, ان لوگوں کو آج ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے. آج ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے ان لوگوں کا نام جپتے ہیں, آج ہم اور آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ان لوگوں
کو फॉलो करके आज हम और आप जिंदगी गुजारते हैं। नौजवानों, आज मैं बड़ी बात कहकर जा रहा हूँ। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे सामने ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, सुनो, अगर कल कयामत के दिन तुम नबी के साथ रहना चाहते हो तो इस दुनिया में तुम नबी से मोहब्बत करो, अपनी जिंदगी में तुम नबी से मोहब्बत करो। हाँ, अगर तुम ये कहते हो कि मुझे नबी के साथ नहीं रहना है तो तुम्हें मुबारक हो, तुम गुटखा खोरों के साथ रहना, तुम मुबारक हो, कल कयामत के दिन तुम अपने हीरो के साथ रहना। लेकिन एक मुसलमान अगर कल कयामत के दिन नबी के साथ रहना चाहता है तो दुनिया में उसको नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोली इंशाअल्लाह हम लोग नबी से मोहब्बत करेंगे। बोली इंशाअल्लाह। और एक बात, ये जो महीना खास करके मैं नौजवानों के लिए कहकर जा रहा हूँ, ये महीना दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर महीने की आखिरी तारीख चल रही है। 3 दिन के बाद हमारे सामने नया साल आ जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे सामने यानी नया साल आ जाएगा। 2023 चल रहा है, 2024 आ जाएगा। हमने देखा, आपने देखा, हम सबको मालूम है कि जब जब हमारे सामने नया साल आता है, जब जब हमारे सामने नया साल आता है, उस दिन चारों तरफ पार्टियां होती है, उस दिन चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा यानी गान पार्टी बुलाए जाते हैं, उस दिन चारों तरफ पिकनिक मनाए जाते हैं। हमारे नौजवान उस दिन को यानी नए साल की खुशी में उस दिन घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, और इस तरह जाते हैं, गाड़ी को इस तरह सजाते हैं और घर से इस तरह धूमधाम से निकालते हैं। ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने बाप की शादी में बाराती लेकर जा रहा है। नौजवानों, याद रखो, नया साल के आने पर जश्न मनाना, नए साल के आने पर उस दिन को टारगेट करके घूमने जाना, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक मनाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह की कसम ये उम्मत मोहम्मदिया का काम नहीं है। अल्लाह की कसम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों का काम नहीं है। ये काम तो गैरों का है, ये काम तो दुश्मनों का है, ये काम तो उन लोगों का है जिन लोगों के दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं है। इसलिए ये पैगाम भी आज मैं आपके सामने लास्ट के टाइम में देकर जा रहा हूं कि खबरदार, नए साल के आने की खुशी में पिकनिक ना मनाना, नए साल के आने की खुशी में जश्न ना मनाना, और नए साल आने की खुशी में जो जो तुम करते हो ये तमाम काम छोड़ देना, बल्कि ये मुहासबा करना, ये सोचना, ये गौर करना, अपने गिरीबान में झांक कर देखना कि तुमने अपनी जिंदगी में से 1 साल खत्म कर दिया, तुमने अपनी जिंदगी में से 1 साल और गुजार दिया। अगर तुमने 40 साल, अगर तुमने 50 साल की जिंदगी लेकर अगर दुनिया के अंदर आया था तो उस जिंदगी में से 1 और साल निकल गया। तुम्हें तो ये देखना चाहिए, तुम्हें तो ये परखना चाहिए कि तुमने 2023 में तुमने क्या किया। अगर तुम्हें ये महसूस हो, अगर तुम्हें ये लगे कि 2023 में हमने बहुत गलत काम किया, 2023 हमारा गुनाहों में गुजर गया, तो फिर ये सोचो कि आने वाला साल हम गुनाह नहीं करेंगे, आने वाला साल हम नमाज पढ़ेंगे, आने वाला साल हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी की कोई भरोसा नहीं कब दुनिया से हम चले जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रख दी। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं।